بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی ضرورت اور حاجت پیش آئے یا کوئی تکلیف اور مصیبت لاحق ہو یا کوئی اہم اور ضروری کام اٹکا ہوا ہو اور آدمی چاہتا ہو کہ یہ اٹک ختم ہو جائے اور مصیبت دور ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، تو صلاۃ الحاجت پڑھے۔ صلاۃ الحاجت پڑھے۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 رکعت نفل پڑھے اور نفل نماز پڑھنے کے بعد دعائے حاجت پڑھے۔ دعائے حاجت ذرا لمبی ہے، یہ دعا لیکن سنتی کے بالکل آخر میں موجود ہے، وہاں دیکھ کر یاد کر لیں یا وہیں دیکھ کر پڑھ لیں۔ نماز کے بعد دعائے حاجت پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور بڑی پیاری اور جامع دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اب اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کوشش کریں کہ نماز کے دوران بھی دھیان نماز کی طرف لگا رہے، خاص طور سے جب دعا مانگیں تو پوری دھیان اور توجہ اور یقین کے ساتھ مانگیں، تو اس نماز میں یہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کہ بندے کی وہ حاجت پوری ہو جائے، مصیبت دور ہو جاتی، اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اس کے اندر سہولت ہو جاتی۔ اب یہ ایسا جامع نسخہ ہمارے پاس یوں کہتے ہیں ہر مشکل کا حل ہے، ہمارے پاس موجود، اور ایک اور دعا میں یہ فضیلت ہے کہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی دعا میں 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہے، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا، وہ 3 دفعہ یا ارحم الراحمین کہنے کے بعد کہتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ، مانگ کیا مانگتا ہے، اور اس کے بعد بندہ مانگتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے اور ہمارے مانگنے میں ہمارے یقین کی بہت کمی ہے۔ ہم ان چیزوں کو اپنے ضروریات کے پورا ہونے میں، مصیبتوں کے دور ہونے میں، کاموں کے مکمل ہونے میں جس یقین کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے، اس لیے اول تو ہم عمل ہی نہیں کرتے، اور ان کی کوئی خاص اہمیت بھی ہمارے دل میں نہیں ہے، اس لیے عموماً ہم عمل نہیں کرتے تو ہم محروم میں رہتے ہیں۔ اگر واقعی یقین کے ساتھ، توجہ و دھیان کے ساتھ ہر چھوٹی بڑی
اہم حاجت میں اس کا معمول بنا لیں تو ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کے فوائد انشاءاللہ نظر آئے. اور بزرگوں کے تو بڑے تجربات ہیں، ان کے تو بڑے بڑے واقعات ہیں کہ انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور پھر یا ارحم الراحمین کہہ کر کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نقد ان کی مدد فرمائی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اس بارے میں بڑا منفرد ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منہ بولے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ وہ طائف سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے. یہ سب پہاڑی راستہ ہے. لہذا انہوں نے ایک خچر کرایہ پر لیا اور اس پر سوار ہو کر کے آپ روانہ ہوئے. خچر کا مالک بھی ساتھ ہی تھا، وہ اس کو لے کے چل رہا تھا. آپ اس پر بیٹھے تھے اور سوار تھے. جیسے عام طور پر دیکھا ہو کہ اونٹ والا بھی ساتھ ہوتا ہے اور مسافر اونٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اونٹ کا مالک اونٹ لے کے چلتا ہے. وہاں بھی یہی صورت تھی کہ خچر کا مالک بھی ساتھ ہی. وہ بعد میں ڈاکو نکلا، بعد میں وہ ڈاکو ثابت ہوا. وہ اس طرح کہ وہ حضرت اس پہ بیٹھ گئے اور پھر چلتے چلتے وہ اپنے خچر کو ایسی جگہ لے گیا جہاں جا کر کے راستہ بنا. ویرانے میں لے جا کر کے اس نے خچر کھڑا کر دیا. وہ کہنے لگا کہ میں اب آپ کو جان سے ماروں گا. حضرت نے کہا بھی کیوں مارے گا، کہ کیا وجہ ہے؟ کچھ بھی ہو بس اب میں آپ کو قتل کروں گا. حضرت نے کہا کہ بھائی تو پیسے لے لے، پیسے لے لے، تجھے تو پیسوں سے غرض ہے، مجھے کیوں مارتا ہے؟ مت مار، پیسے لے لے. اس نے پیسے تو میرے ہو ہی گئے، پیسے تو میرے ہو گئے، آپ کو ماروں گا جبھی تو میں لوں. آپ دو یا مت دو تو میرے ہو گیا، میں آپ کو مارنا چاہتا. بہت کہا سنا لیکن وہ تو کسی طرح سے بھی باز نہ آئے. جب جو ہے کہ یہ بغیر مارے چھوڑے گا نہیں تو حضرت نے کہا اچھا بھائی مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے. اس میں 2 نفل تو پڑھ لوں، دعا کر لوں. تو اس نے مذاق میں کہا کہ یہ جو ہڈیاں پڑی ہیں نا تمہارے سامنے اور کھوپڑیاں پڑی ہیں، انہوں نے بھی ایسی مجھ سے 2 نفل کی اجازت مانگی، لیکن کسی کی بھی 2 نفل معاذ اللہ کام نہیں ہے. یہ کہا. خیر تو اس نے کہا کہ آپ بھی پڑھ لیں. اس نے خوب گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے 2 رکعت نفل پڑھی. اب جو یہ فارغ ہو گئے تھے، یہ ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا. انہوں نے زور سے کہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جیسے انہوں نے یہ کہا نا، ایک دم آسمان سے آواز آئی کہ ڈاکو سے کہا اس نے، آواز لگانے والے، خبردار اسے قتل نہ کرنا. اس کو آواز سن کر کے وہ ڈاکو بھی سہم گیا کہ یہ آواز کہاں سے ہے. لیکن جب اس نے دور سے دیکھا اور کچھ نظر نہ آیا تو پھر وہ قتل کے ارادے سے آگے بڑھا. پھر انہوں نے یا ارحم الراحمین زور سے کہا. ویسے موقع پر تو آدمی کہتے ہی ہے. جب کہا تو پھر وہی آواز آئی. پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور ڈر گیا وہ کہ یہ پتہ نہیں آواز کون دے رہا ہے، کون مجھے منع کر رہا ہے. آخر پھر وہ آگے بڑھنے لگا تو پھر انہوں نے زور سے کہا یا ارحم الراحمین. سامنے جھاڑیوں میں سے ایک آدمی نیزہ لے کر کے آن کی آن میں ڈاکو کے پاس پہنچا اور اس کے پیٹ میں ایسے زور سے مارا کہ دوسری طرف سے پار ہو گیا اور ڈاکو گر کے نیچے مر گیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی صورتحال دیکھ کر کے سجدے میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر اس آدمی سے ملے اور پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟
اس طرح آپ نے اچانک میری مدد کر دی، مجھے تو اپنے زندگی سے تقریباً نا امیدی ہو گئی تھی، اور تم نے تو ڈاکو کو مار دیا اور مجھے بچا لیا۔ کون ہو؟ میں ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں، میں ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو مجھے حکم ملا کہ جاؤ اس کی مدد کرو، جاؤ زید بن حارثہ کی مدد کرو، تو میں وہاں سے چلا۔ جب آپ نے دوسری مرتبہ کہا تو میں دنیا والے آسمان پہ آ چکا تھا۔ ہر دو آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 7 پنجے 35، اتنی لمبی مسافت ایک ہی آن میں انہوں نے پوری کر دی۔ تو جب تیسری مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں دنیا والے آسمان سے ڈاکو کے پاس پہنچ چکا تھا۔ دیکھ لو اس کا میں نے کیسا کام تمام کیا۔ یا ارحم الراحمین دعا میں دعا میں نفل بھی پڑھے آدمی توجہ دھیان سے، خشوع و خضوع سے، اور پھر دعا میں دعائے حاجت کے بعد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہہ کے دعا مانگے تو دعا قبول۔ فرشتہ اس پر مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو حضور کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، زید بن حارثہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ پاک نے ان کو اس آیت یا ارحم الراحمین کی برکت اور دو نفل کی برکت ان کی آنکھوں سے دکھا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل۔ واقعہ